السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل پہ خوش آمدید۔ آپ قواعد زبان کی کلاس میں ہیں۔ قواعد زبان میں اب تک ہمارے 4 لیکچر ہو چکے ہیں۔ یہ پہلا چیپٹر ہے۔ پہلے باب میں ہم قواعد کی اصطلاحات کا تعارف کرا رہے ہیں۔ جستہ جستہ اور مختصر قسم کا تعارف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے باب میں اس کی مکمل ڈیٹیل آئے گی، تفصیل آئے گی، اور ہم انہی اجزاء اور اقسام اور الفاظ کو لے کے جملے بنائیں گے انشاءاللہ، اور جملہ سازی کے وقت مزید یہ تعریفات اور اس کی ڈیفینیشنز ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ پہلے لیکچر میں ہم نے قواعد زبان کی تاریخ اور اس کی ابتداء کے بارے میں ذکر کیا۔ دوسرے لیکچر میں لفظ اور اس کی اقسام بیان کی، اور لیکچر نمبر 3 میں اسم کی اقسام معنی اور ساخت کے لحاظ سے کی، اور لیکچر نمبر 4 میں اسم کی اقسام ہم نے 7 لحاظ سے کی ہے۔ وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل سے۔ آپ قواعد زبان لکھیں گے یا لرن گرامر لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ چینل سرچ ہو جائے گا۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ اس کے اندر ہم اسم مشتق کی اقسام سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ امید ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند ہیں اور مفید پاتے ہیں اور ہر سطح کے طالب علم کے لیے یہ مفید ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو، اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ آپ کو تازہ ترین لیکچرز اور اسباق کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، اور اس کو شیئر بھی کیجئے، لوگوں کو دعوت دیجئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ اس سے سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ بھی اس میں اجر میں شریک ہو جائیں گے۔ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں اس میں مشتق کی اقسام۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ جو مصدر سے بننے والا لفظ ہے، مصدر سے بننے والے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسم اور ایک فعل۔ اسم ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ نہیں ہوتا، اور فعل وہ لفظ ہے جس میں زمانہ ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس میں مشتق کی آگے اقسام پڑھنے والے ہیں۔ اس میں مشتق کی 7 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم تفضیل، نمبر 3 اسم مبالغہ، نمبر 4 صفت مشبہ، نمبر 5 اسم مفعول، نمبر 6 اسم ظرف، اور نمبر 7 اسم آلہ۔ اب یہ کیسے بنتے ہیں، اس کا کیا اصول ہے؟ ظاہر ہے اس میں جامد کا تو کوئی اصول نہیں ہے، اور مصدر کا بھی وضع کردہ ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، لیکن اس میں مشتق جو بنائے جاتے ہیں اس کی ایک خاص وضع اور ایک شکل ہے، ایک صیغہ ہے، وہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ مشہور اور بنیادی اوزان ہیں اس کو ہم اپنا سیکھنے کا معیار بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ فا عین لام کو جانیے۔ اس کو ہم عربی زبان کے اندر، گرامر کے اندر وزن کہتے ہیں۔ عام طور پہ عربی زبان میں ہر لفظ 3 حرفوں کا ہوتا ہے، بلکہ اکثر الفاظ 3 حرفوں کے ہوتے ہیں، اور ان سب کو ان وزنوں میں تولتے ہیں، فا عین لام، یعنی پہلے فا آتا ہے، پھر عین، پھر لام۔ اسی وزن پر دیکھیں کاتبہ، تو کاف اس کے اندر فا کی جگہ پہ ہے، تا عین کی جگہ پہ ہے درمیان میں، اور با لام کی جگہ پہ ہے، تو اس لیے ہم کاف کو فا کلمہ کہیں گے، تا کو عین کلمہ کہیں گے، اور با کو لام کلمہ کہیں گے، کیونکہ لام کے مقابلے میں با آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ جتنے بھی 3 حرفی لفظ لیں گے جس کے 3 حرف اصلی ہوں، ثلاثی ہو، تو وہ اسی انداز سے
ان کلمات یا ان حروف کے نام ان کے لیے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس میں فاعل، یہ فاعلن کے وزن پہ آتا ہے، جیسے کاتبہ سے کاتبن، دیکھ رہے ہیں کہ فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ، یعنی فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ ہو رہا ہے اور آخر پہ تنوین آ رہی ہے، کاتبن۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس میں تفضیل، اس نمبر 2 میں یہ افعلوا کے وزن پہ آتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا عین لام، یعنی فا کلمہ سے پہلے الف کا اضافہ ہو رہا ہے، زبر والی الف۔ تو اسی طرح ہم کسی بھی 3 حرفوں کو لے کے شروع میں زبر والی الف لگا دیں اور آخر میں پیش لگا دیں تو یہ اس میں تفضیل بن جاتا ہے۔ کاتبہ سے اکتب، عالمہ سے اعلم، فضلہ سے افضل، نصرہ سے انصر۔ اور یاد رکھیے کہ اس میں تفضیل کے آخر میں 2 پیش نہیں آتی بلکہ ایک ہی پیش آتی ہے، 2 یعنی تنوین نہیں آتی۔ تیسرا ہے اس میں مبالغہ، اس میں مبالغہ کا مشہور وزن ہے فعال۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین کلمہ کے بعد الف کا اضافہ ہے اور عین کلمہ کے اوپر شد کا اضافہ ہے۔ اب دیکھیں عین کے مقابلے میں تا آ رہی ہے تو تا پر شد ہے، اور عین کلمہ کے بعد الف کا اضافہ ہے، آخر پہ تنوین ہے، یہ بن گیا کتابن۔ قرآن میں ہے فعال لما یرید۔ اسی طرح اللہ کے صفاتی نام آپ دیکھیں گے جس میں درمیان میں شد اور آگے الف ہے، غفار، ستار، قہار، جبار، تو یہ اس میں مبالغہ ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں صفت مشبہ، اس کے اندر دیکھیے کہ یہ فعیل وزن ہے، یہاں دیکھیں اضافہ کیا ہوا ہے، فا عین لام حروف اصلی ہیں اور عین کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہے، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہی مناسب ہے اس لیے نیچے زیر ہے پیچھے۔ تو اسی طرح کاتبہ سے کتیبن، قاتلہ سے قتیل، نصرہ سے نصیر، سامع سے سمیع، بصر بصیر۔ تو 3 حرفوں کو لے لیں اور اس وزن پر آپ صفت مشبہ بناتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا کہ ان سب شکلوں سے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں سکھاؤں گا۔ اس کے بعد ہے 5 نمبر پر اسم مفعول۔ اسم مفعول وہ ہوتا ہے کہ جو مفعول کے وزن پر آئے۔ اب اس میں دیکھیں فا عین لام روٹ ورڈ ہیں، حروف اصلی ہیں، فا کلمہ سے پہلے میم زبر والی آ گئی اور عین کلمہ کے بعد واو جزم والی آ گئی ہے، تو یہ 2 حرف میم اور واو بڑے ہیں اور آخر پہ تنوین آ رہی ہے۔ مکتوبن، کاتبہ سے مکتوبن، نصرہ منصور، اور سامعہ مسموع، اسی طرح رزقہ سے مرزوق۔ تو گویا شروع میں میم زبر والی یعنی فا کلمہ سے پہلے اور تا کلمہ کے بعد واو جزم والی لگا دیں، آخر پہ تنوین آ جائے گی۔ یاد رکھیے کہ اس میں زبریں زیر پیش جزم یہ اسی ترتیب سے آنی چاہیے، تو اس طرح یہ پورا وزن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اسم مفعول۔ چھٹی قسم ہے اسم ظرف کی۔ اسم ظرف دیکھیں مفعل کے وزن پہ آتا ہے یا مفعل۔ اب دیکھیں اس میں کیا اضافہ ہوا ہے، فا کلمہ سے پہلے میم مفتوحہ یعنی زبر والی میم کا اضافہ ہوا ہے، اور عین کلمہ پر کبھی زبر ہے کبھی زیر ہے، تو اس کی انشاءاللہ تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اب یہاں صرف دیکھنا کہ اس وزن پر ہم اگر کوئی 3 حرفی لفظ کو بنانا چاہیں اس میں ظرف تو وہ کیسے بنے گا، میم پر زبر لگا کے اضافہ کر دیں شروع میں، فا کلمہ سے پہلے میم مفتوحہ یعنی زبر والی میم کا اضافہ، تو یہ کاتبہ سے مکتبن، اسی طرح ضربہ سے مضربن، اور ساجدہ سے مسجدن، اور اسی طرح آپ لفظ بناتے چلے جائیے۔ 7واں اسم جو مصدر سے بنتا ہے وہ اسم آلہ ہے۔ اسم آلہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا کلمہ سے پہلے میم زیر والی ہے،
تو یہ ایک اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا ایک اس کا طریقہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے میم زیر والی اور عین کلمہ کے بعد الف کا اضافہ۔ اس طرح آپ دیکھیں مفعل اور مفعال دو وزن بن جاتے ہیں۔ تو اس وزن پر ہم کاتبہ سے بنائیں گے مکتبن مکتبن، اور صباح سے مصباحن، اور اگر ہم مفعال کے وزن پر کریں مصباحن، فاتحہ سے مفتاحن، نشرہ سے منشارن، نقر سے منقارن۔ تو یہ ہیں اصول اور اوزان اسماء مشتقات کے جو مصدر سے بنتے ہیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ان شکلوں کی تبدیلی سے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ اب دیکھیے کاتبہ کا معنی ہے لکھا، کاتبہ کا معنی ہے لکھا، یہ فعل ماضی ہے، لکھا لکھا، اور کاتبن جب ہو جائے تو اس کے اندر نے والا کا اضافہ ہوتا ہے، لکھنے والا، یعنی نے والا کا اضافہ ہو جاتا ہے، یہ گویا کام کرنے والا ہے۔ جیسے ناصرہ مدد کرنے والا، سامعن اس سے بن جائے گا ناصرن بن جائے گا، فاتحہ کھولنا، فاتحن کھولنے والا۔ تو نے والا کا مفہوم یعنی کام کرنے والا کا مفہوم بنتا ہے، اور اس کو انگلش میں آپ جانتے ہیں کہ سبجیکٹ کہتے ہیں، کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ نے والے کا مفہوم۔ اسی طرح باقی تین اسماء کے اندر بھی یہی فاعلیت یعنی کام کرنے والے کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن فرق کیا ہے اس میں فاعل میں اور تفضیل اور مبالغہ اور صفت مشبہ میں؟ نے والا تو مفہوم سب کے اندر ہے، نے والا اور نے والا، یہ سب گویا اس میں فاعل ہی کی اگلی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، لیکن اس میں معنی میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ کاتبن کا معنی ہے لکھنے والا، اور اکتب ہو جائے تو اس کا معنی زیادہ لکھنے والا، اس میں فضیلت آ جاتی ہے، اس میں تفضیل اسی لیے کہتے ہیں فضیلت سے، کہ اس میں ذرا وہ صفت جو ہے لکھنے کی وہ بڑھ جاتی ہے، کبھی اپنی ذات میں بڑھتی ہے، کبھی دوسرے کے مقابلے میں، کبھی سب کے مقابلے میں۔ جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں کہ امپیریٹیو ڈگری اور کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹیو ڈگری، جیسے گڈ اچھا، بیٹر دوسرے کے مقابلے میں اچھا، بیٹر دین آگے آتا ہے، اور دا بیسٹ سب سے اچھا۔ تو اسی طرح عربی کے اندر اکتب کا معنی ہے زیادہ لکھنے والا، عالمہ سے بنانا ہو اعلم تو زیادہ جاننے والا، سامعہ سے اسمع زیادہ سننے والا، ناصرہ مدد کرنا، اور انصر زیادہ مدد کرنے والا دوسروں کے مقابلے میں۔ جبکہ اس میں مبالغہ کے اندر بھی معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور شد سے مراد یہاں شدت بھی آ جاتی ہے، یعنی بہت جوش ہوتا ہے اس کے اندر، بہت زیادہ اچھی طرح لکھنے والا، کتابن۔ اسی طرح غفر سے غفارن بہت زیادہ بخشنے والا، سامعہ سے سماعن کان لگا کر خوب سننے والا، بہت زیادہ سننے والا، ہر بات کو سن سکتا ہو جو۔ اسی طرح یعنی ستارن بہت زیادہ پردہ پوشی اور ستر پوشی کرنے والا۔ تو جب اس میں مبالغہ میں آئے گا کوئی وزن تو اس کے اندر معنی میں بھی بلوغ اور بلاغت اور ابلاغ پیدا ہو جائے گا، بہت زیادہ بہتات آ جائے گی۔ اس میں تفضیل میں اور مبالغہ میں فرق یہ ہے کہ اس میں ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں، ایک ہے کہ اپنی ذات میں ہی یہ بہت زیادہ ہے، جیسے رحمان، اس کے اور بھی وزن ہیں اس میں مبالغہ کے، میں نے آپ کو مشہور وزن دیا ہے۔ اس کے بعد ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ کے اندر بھی نے والا ہے، کتیب کا معنی بھی لکھنے والا ہے، لیکن اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی مسلسل لکھنے والا، لگاتار لکھنے والا، یعنی اس کا کام ہی ہے۔ اس طرح سامعہ سے سمیعن لگاتار سننے والا، یعنی اس کی سماعت میں کوئی تعطل نہیں آتا، کوئی چھٹی نہیں آتی، کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ ہمارے لیے تو رکاوٹ ہے نا کہ ہم جب تک کچھ سنائے تو سنتے ہیں، آواز دھیمی ہو جائے تو نہیں سنتے،
بجلی چلی جائے تو مائک کے اسپیکر کی آواز نہیں پہنچتی، نہیں سنتے، لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ سمیع ہے، بصیر ہے، ہر وقت دیکھتی ہے، ہر وقت سنتی ہے، تسلسل ہے، ایک دوام ہے، لگاتار کنٹینیولی وہ سن رہا ہے۔ تو یہ صفت مشبہ میں ہم لے کر آئیں، فعیل کے وزن پر صفت مشبہ بنائیں تو اس کے اندر وہ صفت پائیدار ہو جاتی ہے، لگاتار ہو جاتی ہے۔ یہ جو اس میں مفعول ہے، اس مکتوب ان کے وزن پر جب یہ آئے گا تو اس میں مفعول یعنی اس پر کام ہوا ہے، تو اس کے اندر ہوا کا مفہوم ہوتا ہے۔ مکتوب کا معنی لکھا ہوا، کاتبہ لکھنا، مکتوب لکھا ہوا، ناصرہ سے منصور مدد کیا ہوا، اور فاصلہ سے مفصول الگ کیا ہوا، فاصلے پہ رکھا ہوا، تو ان کے اندر اردو میں ہوا آتا ہے، انگلش میں تھرڈ فارم ہوتی ہے، اور اردو میں اس کے آخر میں ہوا آتا ہے، اس میں مفعول سے مکتوب لکھا ہوا۔ اس کے بعد ہے اس میں ظرف۔ اس میں ظرف کا معنی کیا ہے؟ ظرف کا معنی ہوتا ہے برتن، جگہ، وقت۔ لفافہ جو ڈاک کا لفافہ ہے، پوسٹ لیٹر، اس کو بھی، انویلپ کو بھی ظرف کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہم لکھی ہوئی چیز رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے قاعدے میں پڑھا ہے ذوئیں ظروف، سامنے برتن پڑے ہوتے تھے، جگ، گلاس، پلیٹیں، ڈونگے وغیرہ، تو اس کو بھی ظروف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر چیز رکھتے ہیں۔ تو جس جگہ پر کوئی کام ہوا ہو یا جس وقت میں کام ہوا اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں۔ تو جب ہم مکتب یعنی میم زبر والی شروع میں بڑھا دیں تو اس کے اندر جگہ اور وقت کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مکتبن لکھنے کی جگہ یا لکھنے کا وقت، مسجد سجدے کی جگہ یا سجدے کا وقت۔ تو اس طرح جگہ یا وقت، کیونکہ ایک ظرف زمان ہوتا ہے، ایک ظرف مکان، یہ انشاءاللہ آگے جا کے اس کی ہم تفصیل بتائیں گے۔ آخری جو اس میں آلہ ہے، آلہ سے مراد ہتھیار ہے، آپ جیسے یہ میرے پاس لکھائی کا آلہ ہے قلم۔ اسی طرح جو بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم ذریعہ اور سورس اختیار کرتے ہیں اس کو ٹول یا آلہ کہتے ہیں، یہ انگلش میں اس کو ٹول کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں آلہ ہے، یہ بھی اگر مصدر سے لفظ بن کے ہم آلے کا مفہوم لیں، مصدر سے لفظ بنا کے، جیسے ہم نے فا کلمہ سے پہلے میم زیر والی لگا لی، تو اس کا معنی ہو جائے گا مکتب سے لکھنے کا آلہ، لکھنے کا ہتھیار۔ اب جیسے نشرہ سے منشار، نشرہ ہوتا ہے پھیلانا، منشار چیر کر پھیلانے والا یعنی آرا۔ ناقرہ کا معنی ہوتا ہے کوریدنا، کھودنا۔ تو جیسے پرندے کی چونچ ہوتی ہے، وہ زمین میں چونچے مار کے، درخت کے تنوں میں چونچے مار کے اپنا گھر بناتی ہے، رزق تلاش کرتی ہے، تو وہ ہوگی منقار، یعنی کوریدنے اور کھودنے کا آلہ۔ تو میم زیر والی لگا دیں شروع میں، تو یہ آلہ کا مفہوم آ جاتا ہے، آلہ کا معنی ہتھیار اور ذریعہ۔ تو یہ آج کا سبق ہمارا اسماء مشتقات کا مکمل ہوا۔ اس کی باقی باریکیاں انشاءاللہ بعد میں آتی رہیں گی۔ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔